عمر فاروق وہ ہے جس کو رب کریم نے ایک ایسا مقام دیا ہے جو مقام شاید کسی اور کو ملا ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا توجہ رکھنا، وہ مقام میں عرض کرنے لگا۔ وہ مقام اور مرتبہ یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھنا اور اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنا۔ جامع ترمذی میں ابواب المناقب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کی ماں روایت فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ لوگوں، اللہ نے پچھلی امتوں میں نبوت کے بعد ایک رتبہ بنایا تھا، اس رتبے کا نام تھا محدثون۔ میری امت میں اللہ نے ایک محدث، زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ نہیں، محدث حدیث سنانے والا، محدث کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُ، انہی رتبوں میں نبوت کے بعد محدث کا رتبہ رب نے میری امت میں فعمر بن الخطاب، انہی میں ایک عمر بن خطاب کو رکھا۔ وہ کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ سنو، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من القي في روعه شيء من قبل الملأ الاعلى وقيل من يجري الثواب على لسانه من غير قصد۔ کہا محدث نبوت کے بعد امت میں اس بڑے ولی کا رتبہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس کی زبان پر اللہ اپنی بات کو جاری کر دے۔ من غیر قصد، او ارادہ کرے یا نہ کرے، اس کی زبان پہ اس کا خدا بولتا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے جتنی آیات اکٹھی کی ہے، تقریباً 31 سے اوپر آیات ہیں جو عمر فاروق زمین پہ بولتے ہیں، رب آیت بنا کر بھیج دیتے۔ لوگوں نے 22 لکھا ہے، اگر آیتوں کو گنا جائے تو 31 سے بھی آگے جاتے ہیں۔ مقامات 22 ہیں، موافقات پہ۔ اس پر میرے 1.5 گھنٹے کا کلپ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس میں ایک ایک آیت کو ہم نے بالتفصیل ٹچ کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر اترے۔ ان میں 1-2 کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور رسالت مآب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک آیت کو نازل فرماتے ہیں۔ 18واں پارہ ہے اور 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب کریم نے انسانیت کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضور پاک پر آیات اتاری ہے۔ یہ سورت نمبر 23 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، خشک مٹی سے، کھٹکتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ بھئی وہ کیسے؟ فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا، فی قرار مکین، ایک بالکل اس کے اطمینان کی جگہ میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جمع و خون بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے پہ انسانیت کی ہڈیاں چڑھا دی۔ فکسونا العظام لحما، ہم نے اسی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کو مٹی سے پانی کی بوند سے جمع ہوا خون، جمع ہوا خون سے لوتھڑے سے گوشت پہ ہڈی پہ پھر گوشت، اس کے بعد ایک اور شکل انسانی دی اور انسان کو دنیا میں بھیجا۔ امام طبری جامع بیان القرآن میں لکھتے ہیں یہ آیتیں اتر رہی، حضور پاک نے پڑھی، عمر فاروق بڑی توجہ سے
चेहरा नबी को देखकर ये आयात सुन रहे थे। हजरत रसूलुल्लाह यहाँ पे पहुंचे, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर उसके बाद अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत शक्ल दे दी तो उमर के मुंह से अचानक जुमला निकला, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जो लफ्ज उमर की जुबान से निकला, जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से वही बनाकर हुजूर पर उतार दिया। ये है फ़इयकु फ़ी उम्मती अहदुम मिन्हु फ़उमर इब्नुल ख़त्ताब। मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा रुतबे वाला, साहिब रुतबात, साहिब मकामात व दर्जात अगर कोई मुहद्दस हो जिसकी जुबान पे रब बोले तो वो उमर बिन खत्ताब है। ऐसे ही हजरत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे इल्जाम लगा, अगली सूरत नंबर 24 उठाइए, पहला रुकू उठाइए, सूरत नूर खोलिए। हजरत रसूलुल्लाह की हरम पे इल्जाम लगा तो हजरत उमर ने जब मशवरा दिया तो फरमाया था, या रसूलुल्लाह आपके पाक ताहिर और मुताहर अतियब व मुअम्बर जिस्म पे रब मक्खी नहीं बैठने देता। आपके जिस्म पर मक्खी नहीं आती तो आपके बिस्तर पे पलीत औरत भी नहीं आती। गोया मैं यूं कहूं कि हजरत उमर ने इस इल्जाम को पांव की ठुड्डे से यूं उड़ाया जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है। तो आपके बिस्तर पर गलीज औरत नहीं आ सकती। और हजरत उमर ने उस वक्त एक लफ्ज़ बोला जिसको कुरान ने कोट किया, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये लफ्ज़ हजरत उमर ने बोला, रब ने कुरान बनाकर पेश कर दिया है। ये है मिन गैर क़स्द, रब करीम जिसकी ज़बान पे वक़ील मन यजरी सवाब अला लिसानिही मिन गैर क़स्द, फरमा जिसकी ज़बान पर उसका इरादा हो या ना हो, अल्लाह का इरादा तो है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को रब ने ये मकाम दिया कि उम्मत मुस्लिमा का अगर पिछली उम्मतों की तरह कोई मुहद्दिस बना तो वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु बने।